الكريم اما بعد مشفق و مربی اساتذہ اکرام، معزز مہمانان اعزام اور رفقائے بزم، آج میری تقریر کا عنوان اسلام اور احترام انسانیت ہے۔ اس کائنات عظیم نے بہت سے مذاہب کا مشاہدہ کیا ہے، سینکڑوں تہذیبوں نے اس دنیا میں جنم لیا ہے اور نیست و نابود ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن ان تمام مذاہب اور تہذیبوں میں اسلام جیسا مذہب اور اسلام جیسی تہذیب کا کوئی بھی نعم البدل ملتا ہی نہیں، اور ملے گا بھی کیسے جبکہ اسلام جیسی عالمگیریت اور آفاقیت کسی مذہب کے حصے میں آتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی پسندیدگی کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، محبوب اور مقبول مذہب ہے۔ سامعین کرام، اسلام نے اپنے دامن میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں سمیٹا بلکہ پوری انسانیت کو جگہ دی ہے، اور احترام انسانیت کے سلسلے میں ایسے ذرعی قوانین وضع کیے ہیں کہ اہل دنیا ان کا مشاہدہ کر کے حیران و شستر رہ جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے آپ یہ چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، آپ یہ چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ حاضرین کرام، اسلام ہی تکمیل آدمیت اور احترام انسانیت کا حقیقی علم بردار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بلا کسی تفریق مذہب و ملت اہل دنیا کو احترام انسانیت کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ اسلام نے انسانیت کو اتنا احترام دیا کہ ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور ایک جان کی حفاظت کو پوری انسانیت کی حفاظت قرار دیا، جیسا کہ ارشاد باری آیا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے انسان کی عزت نفس کی خاطر اور اس کو قلبی آزادی سے بچانے کے لیے واضح انداز میں اعلان فرما دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کانا زنی مت کیا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مال و جان کے احترام کو ایمان سے مربوط کرتے ہوئے آپ عزت سے لے کے جانے کے قابل الفاظ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن من آمن الناس على أموالهم وأنفسهم، تو کہیں ارشاد فرمایا لا يؤمن
انسانی آبادی کا نصف حصہ ہے، تو طلوع اسلام سے قبل یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کس کی بیٹی ہے، عورت کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے. درجے کے دنیا کا کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو اس کے ساتھ روا نہ رکھا گیا ہو. ہر نئی صبح اس کے پاس قربانی کا پیغام لاتی تھی، ہر نئی شام سے خون کی آنسو لاتی تھی. یعنی خدا کی یہ سرزمین اپنی تمام تر و کشادگی کے باوجود ان بے بس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی. اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کی وراثت میں آ کر اس کی بیوی بن جایا کرتی تھی. لیکن حاضرین کرام، جب شمع اسلام روشن ہوئی تو صاف اعلان کر دیا گیا کہ اگر تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو قرآن کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہارا مقام و مرتبہ اور تمہارے آداب اور تمہارے اخلاق اور تمہارے احکام وہی ہے جو مردوں کے ہیں. اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو حدیث کا فرمان ہے مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُنَّ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. اور اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو نبی کا فرمان ہے إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تاریخ کا پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور اخلاق نبوی کا بے مثل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.